بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، حکومت کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن اسے اس طرح گلے سے پکڑ لے گا کہ اس کے پاس بھاگنے کے لیے راستہ نہیں رہے گا، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ حلقہ 75 میں ان 75 میں جو آخری روز ڈرامہ کیا گیا جس کے سنگین قانونی مضمرات بھی ہیں، وہ جلد بازی میں کیا گیا، یا آخر میں جو اصل پروگرام تھا اس میں کچھ تبدیلی لانا پڑی، اور سوچنے سمجھنے کی جو کم سے کم مقدار چاہیے ہوتی ہے اس کو استعمال کیے بغیر ہی حکومت نے یہ، یا اسے بہت زیادہ اعتماد تھا کہ ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، اعتماد ہو یا حماقت ہو یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا عدم استعمال ہو، حکومت بہت بری پھنس گئی ہے اس ڈرامے میں۔ ناظرین، اس ڈرامے کا آغاز تو خیر کئی دن پہلے سے ہو گیا تھا، اور خاص طور پر جب سندھ کے ضمنی الیکشن کے نتیجے آئے تو حکومت کی جان پر بن گئی، اور اس نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو پنجاب میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے اور یہ دونوں سیٹیں جیتنی ہیں۔ اور اس کے لیے جو بڑی تیزی سے جو پلان کیا گیا اس میں کئی پھر خامیاں بھی سامنے آ گئیں، اور لوگوں کو ڈرامہ بھی نظر آ گیا جس پر اسے کچھ تبدیلیاں بھی کرنی پڑی، مثلا گرفتاریاں، ووٹروں کو ہراساں کرنا، جان بوجھ کر تاخیری ہتھ کنڈے، جس کے نتیجے میں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بہت لمبی قطاریں لگ گئیں، اور اس طرح کے دوسرے معاملات۔ اور پھر اپنی ووٹوں کی گنتی بڑھانے کے لیے ڈار صاحب تھے اور 3-4 اور لوگ، اور پولیس افسر، ضلعی انتظامیہ کے افسر، انہوں نے کئی پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے اندر سے کنڈی لگا کر 5 گھنٹے تک یہ ٹھپے لگایا اور جعلی ووٹ ڈالے۔ جو بتا رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اتنے ووٹ نکلے، تو یہ اس کی کرامت ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ 5 گھنٹے تک ٹھپے یک طرفہ طور پر لگتے رہے اور کنڈی اندر سے بند کر دی گئی۔ یہ سارا کچھ تو کیا، لیکن اس کے باوجود ووٹروں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ جب نتائج آنے لگے تو 7:30 بجے تک حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ 7:30 بجے انہوں نے انتخابی نتیجے جاری کرنے کا عمل رکوا دیا۔ اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے اختیار کرتے انہوں نے کیے، اور لیکن اس پر پھر ہول مچا، شور مچا اور چیمیں گوئیاں ہونے لگیں۔ اب وہاں جو ہزاروں لوگ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر جمع تھے انہوں نے نعرے بازی کی، اور کچھ ادھر ادھر کے حلقوں سے بھی دباؤ آیا، تو انہوں نے تقریباً 11 بجے کے قریب دوبارہ نتیجے جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد تیزی سے نتیجے آنے لگے، اور یہاں تک کہ 12 بجے کے قریب یہ خبر آ گئی کہ مسلم لیگ کی جو امیدوار ہے خاتون محترمہ، انہوں نے 86,000 ووٹ حاصل کیے، اور وہ اتنے ہزار کی لیڈ سے جیت رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو مزید خبریں آئیں جو پورے ملک میں پہنچی، اور پورا اس کا چارٹ کا فوٹو لوگوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا، اس میں جو رات 1 بجے کے قریب تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگی خاتون کو 1.5 لاکھ ووٹ ملے، اور وہ جیت گئی ہیں۔ نتیجہ مکمل ہو گیا، تمام پولنگ اسٹیشنوں کی گنتی آ گئی ہے۔ اس مرحلے پر جا کر پھر حکومت نے ایک حماقت کی، اور بڑی سنگین حماقت کی۔ ایک قانونی اس کے جو مضمرات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں۔ اس نے جو 15-20 پولنگ اسٹیشن تھے ان کو پتہ نہیں ان کا انتخاب کس نے کیا کہ یہ پولنگ اسٹیشن جو ہیں یہ ہمارے نشانے پر آئیں گے، ان کے عملے کو اغوا کر لیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ سادہ لباس والے افسر تھے، اور ان کے پاس سول نمبروں والی گاڑیاں تھیں، وہ ان گاڑیوں پر آئے ہیں، انہوں نے انتخابی عملے کو اغوا کیا ہے، اور ان کا سامان بھی اٹھا لیا، کاغذات بھی اٹھا لیے اور ساتھ لے گئے، اور پھر 11-12 گھنٹے تک انہیں حبس بیجا میں رکھا ہے۔ یہ اغوا کیا گیا ان کو، اور یہ حبس بیجا میں رکھا گیا، اور اس دوران ٹیمپرنگ کی گئی، جس کا مزیدار قصہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے ہدایات کی ٹی وی چینلز کو کہ آپ انتخابی نتیجوں کے ٹکر چلانے بند کر دیں اور یہ کوریج روک دیں، اور اس کی جگہ PSL کا جو سلسلہ ہو رہا ہے میچ کا وہ اس کو جگہ دیں۔ تمام چینلز نے اس حکم پر عمل کیا، اور یہی ہونے لگا۔ اس پر اضطراب بڑا، اور مظاہرین جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی نعرے بازی کی۔ حکومت کا خیال تھا کہ یہ مسلم لیگ کی جیت کا اعلان انہوں نے تو کر ہی دیا ہے، اس کے بعد یہ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ گھروں کو نہیں گئے۔ تو اس پر پھر حکومت کی طرف سے 2 بیانات آئے، اور دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ کہ ایک یہ بیان آیا کہ دھند کی وجہ سے ان پولنگ اسٹیشنز کا، جن کی تعداد 20 بھی ہے اور 21 بھی ہے، ان پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ جو ہے وہ دھند کی وجہ سے نتیجہ لے کر نہیں پہنچ سکا، تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ کتنا احمقانہ اور مذاق خیز جھوٹ تھا، اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ان پولنگ اسٹیشنوں میں سے کوئی بھی سینٹر سے 15 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دھند کیسی بھی ہو، 15 کلومیٹر کا فاصلہ بہرحال 1-1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، وہ بھی رات 2 بجے کے بعد، 1:30 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد،
جب سڑکوں پر ٹریفک نہیں ہوتی، اور یہ ڈسکا کا علاقہ اس میں تو وہ مال روڈ اور نہر والی سڑک تو نہیں ہوتی جہاں اتنا زیادہ رش ہو کہ چلا بھی نہ جا سکے، وہاں تو آرام سے آیا بھی جا سکتا ہے۔ ایک تو جھوٹ یہ تھا، اور دوسرا اس کے پہلو یہ تھا کہ یہ تمام اسٹیشنوں کے 300 سے زیادہ جو اسٹیشن ہے، 350 اسٹیشن، ان کا رزلٹ 9-10 بجے تک آ گیا ہے، تو یہ دھند نے انہی 15 اسٹیشن پر پڑنا تھا، اور پھر اگر دھند تھی تو پھر ان تمام پولنگ کے عملے کے موبائل فون کیوں بند ہو گئے؟ دھند کا موبائل فون بند ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی کا بند ہو بھی خرابی کی وجہ سے تو ایک کا ہوتا ہے۔ 15 سے 20 پولنگ اسٹیشن اور ان سب کے اسٹاف کے موبائل فون بند کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ ہدایت آئی کہ آپ نے وہ کچھ تحریک انصاف کا لیڈر ہے اعجاز چودھری، اس کا بیان چلانا ہے۔ اس بیان میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ اب حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ 15 اسٹیشنوں کے 20 اسٹیشنوں کے نتائج نہیں آ سکے کیونکہ دھند کی وجہ سے عملہ نہیں پہنچا، تو پھر اعجاز چودھری کو یہ کیسے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے؟ اس دوران وہاں جو ٹھپے لگائے گئے وہ بڑے احمقانہ تھے۔ مثلا یہ ہے کہ ان علاقوں میں ان پولنگ اسٹیشنوں پر جو پولنگ کی شرح تھی وہ تقریباً 90% رکھی گئی۔ اتنی شرح تو عام انتخابات کے موقع پر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 100% شرح جو تھی یہ پی ٹی آئی کے حق میں ڈالی گئی۔ مثلا ایک پولنگ اسٹیشن پر جو ووٹ ڈالے گئے، وہ جو دکھائے گئے وہ تھے 1165، اور وہ 1165 سارے کے سارے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ڈال دیے۔ بعد میں کسی نے بتایا ہوگا کہ اتنے زیادہ نہ کرو، کچھ اپوزیشن کے لیے بھی رہنے دو، چنانچہ 1165 کا جو ہنسا تھا اس میں 65 کے ہنسے پر لکیر ڈال کر وہاں 41 کر دیے گئے، یعنی کہ 14 ووٹ بڑی فراخ دلی سے انہوں نے اپوزیشن کو دے دیے۔ تو یہ ساری باتیں چھپنے والی تو نہیں تھی۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا، آخری وقت میں پلان تبدیل کیا، یا بہت زیادہ بدحواس ہو گئی، حواس باختہ ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جو بھی ہوا یہ ڈرامہ تھا، ایکسپوز ہو گیا، اور حکومت کا یہ خیال نہیں تھا، اسے یہ توقع نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا ری ایکشن یہ ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو شواہد پہنچے ہیں ان سے لگتا ہے کہ پولنگ کے عمل میں کچھ سنگین ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ اور دوسرا اعلان انہوں نے یہ کیا جو انکشاف تھا کہ جب یہ عملہ اتنی دیر تک یہاں نہیں پہنچا اور ٹیلی فون پر بھی رابطہ نہیں ہو سکا، تو ہم نے آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور جتنے متعلقہ سینئر افسران ہیں ان سب سے فون پر رابطے کیے، کسی نے ہمارا فون نہیں اٹھایا۔ اس فکرے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام افسران جو ہیں وہ شریک جرم ہیں، یعنی الیکشن کمیشن نے ایک بیان دے کر حکومت کی گویا کھٹیا کھڑی کر دی کہ ایک تو دھاندلی ہوئی ہے، اور دوسرے جو 15 افراد ہیں انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ اغوا کیے گئے، حبس بیجا میں رکھے گئے، نتیجے بدلے گئے، اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، ہمارا فون تک نہیں سنا۔ ناظرین، اس میں سنگین پہلو یہ ہے کہ قانونی طور پر پولنگ کے عملے کو اغوا کرنا اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ جس کی سزا ناقابل تصور ہے، اور اس سزا کی زد میں کون کون لوگ آئیں گے، یہ تو سوچنا ہی حماقت ہے کہ یہ سنگین جرم ماتحت عملے نے، وہاں کے مقامی ڈپٹی کمشنر نے یا کمشنر نے یا جو بھی ملوث ہیں، اور یہ سول افسر ہے، یہ تصور غلط ہے کہ یہ اس میں فوج کا کوئی ادارہ ملوث ہے۔ فوج اس معاملے سے لا تعلق رہی ہے، اور یہ معاملہ نیچے کیا گیا، سول انتظامیہ ملوث ہے اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ملوث ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ضلعی سطح کی سول انتظامیہ اتنا بڑا سنگین جرم مقامی قیادت کے کہنے پر کرے۔ یہ 100% اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی وہ آدمی کر رہا تھا جو چوٹی پر بیٹھا ہے، اور کھرا اسی طرف جاتا ہے، خان صاحب کی طرف جاتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے یہ قانونی چارہ جوئی کی تو یہ معاملہ اگر وہ نہیں کرتا تو اپوزیشن اس مسئلے کو اٹھائے گی، کیونکہ سرکاری افسر کا اغوا، اور وہ بھی ایک نہیں، پورے عملے کا، بہت سارے لوگوں کا ساز و سامان سمیت ٹیمپرنگ کی جعل سازی کا جرم الگ ہے اور اغوا کرنے کا جرم الگ ہے۔ تو یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا، اور یہ پی ٹی آئی جب حکومت سے باہر ہو جائے گی یہ معاملہ اس وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں پی ٹی آئی پھنس گئی ہے، اور وہ جو محاورہ ہے کہ کسی کے برے دن آئیں تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، دوسرا محاورہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سانپ ڈس لیتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی حماقت سے، اور ویسے بھی کیا کہتے ہیں کہ جب کشتی ڈوبنا مقدر ہو جائے تو جس کا ملاح ہوتا ہے، جس کو کپتان بھی کہتے ہیں، کشتی کے ملاح کو کیپٹن بھی کہتے ہیں، تو جو کپتان ہے وہ اتنی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے
کہ ہر حرکت کشتی کی غرقابی کی منزل کو اور نزدیک لے آتی ہے، کشتی پھر بچ نہیں سکتی۔ تو ناظرین، اس دوران لطیفے بھی ہوئے، مثلاً اوپر سے اسلام آباد سے آنے والے حکم کے تحت پولیس کی بہت بھاری نفری رانا سنالوں کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی، گرفتار کرنے کے لیے، اور بہت بھاری نفری پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اتنی نفری مزید بھیجی جائے، چنانچہ اتنی ہی نفری مزید بھیجی گئی، اور پھر بعد میں کسی نے بتایا کہ وہاں تو بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہے اور وہ بلوا ہو جائے گا اور اس کے قانونی پہلو یہ ہیں۔ یہ ساری بات جب بتائی گئی تو بڑی مایوسی اور شرمندگی کے عالم میں وہ حکم واپس لے لیا گیا اور پولیس کو آرڈر کیا گیا کہ وہ واپس آ جائے۔ تو ناظرین، یہ حلقہ 75 کا جو پھندا فٹ ہو گیا ہے حکومت کے گلے میں، یہ اب نکلنے والا نہیں ہے، اور ابھی 2 بڑے معاملے، ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے اور دوسرا لانگ مارچ ہے۔ حکومت کے پیچ و تاب کھانے کے دن ہے اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے انجوائے کرنے کے دن ہے۔ ناظرین، السلام علیکم۔